نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون صدق الله العظيم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت پوری دنیا کی جو سچویشن ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ہر مذہب کا ماننے والا انسان دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے مختلف پریشانیوں سے دوچار ہے اور مختلف پریشانیوں میں گرفتار ہے۔ کوئی کورونا وائرس کے مرض کے اندر گرفتار ہے، کوئی دوسرے امراض میں گرفتار ہے، کسی کے پاس کھانے کی قلت ہے، کسی کے پاس اخراجات کے لیے پیسے نہیں، کسی کے پاس بل بھرنے کے پیسے نہیں، کسی کے پاس فیس کے پیسے نہیں، کسی کے پاس کرائے کے پیسے نہیں۔ نہ جانے کس کس اعتبار سے دنیا کا ہر شخص مختلف الجھنوں کے اندر گرفتار نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بے روزگاری کا معاملہ، جاب سے چھٹی کر دینے کا معاملہ، یہ ساری چیزیں انسانوں کو اس وقت بے پناہ پریشانی کے اندر اور بے پناہ تکلیف کے اندر گرفتار کیے ہوئے ہیں، اور ان تکالیف کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ ڈپریشن کے اندر اور اسٹریس کے اندر گرفتار ہو کر کونا پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں، یا پھر اپنے اعتبار سے وہ خاموشی کی زندگی گزارتے ہوئے آنے والے دنوں کی تکالیف کا تصور کرتے ہوئے بیماریوں میں گھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کسی نے کھانا چھوڑ دیا ہے، کسی نے آرام چھوڑ دیا ہے، اور کوئی گھر جانا چاہتا ہے اور گھر پر بچوں کو دیکھتا ہے تو ٹینشن میں ہو جاتا ہے، کل کیا کھائے گا اس کی فکر اسے ستاتی ہے۔ یقیناً یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پریشان کن ضرور ہیں اور تکلیف دہ ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام اللہ کا وہ پسندیدہ دین ہے جو ہر مرحلے کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں پریشانی سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ اللہ عز و جل ہمیں عطا فرماتا ہے اپنی کتاب کے ذریعے اور اسلام کے ذریعے۔ سب سے پہلے تو ایک تصور آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ دنیا دارالابتلاء ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں ہمیں رب قدیر جل جلالہ نے بھیجا ہے تو ہم اس دنیا کے بارے میں یہ تصور کر لیں اور یہ سوچ بنا لیں، یہ فکر بنا لیں کہ اس دنیا میں ہمیں امتحان سے گزرنا ہے اور گزرنا ہے۔ اب پروردگار جل جلالہ جس کسی سے چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے امتحان لے۔ اصل زندگی ایک مومن کے لیے آخرت کی ہے، اور ہم دنیا میں اس لیے بھیجے گئے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کریں، اس لیے کہ دنیا مقصود مومن نہیں۔ یہ تصور آپ ذہن کے اندر رکھیں اور یہ فکر ذہن کے اندر رکھیں۔ مومن کا مقصود دنیا نہیں ہونا چاہیے، مومن کا مقصود آخرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین کرام، شہداء کرام، اولیاء کرام، انہوں نے دنیا کا استعمال ایک ٹیشو کی طرح کیا، ضرورت پوری ہوئی چھوڑ دیا۔ دنیا کو مقصود انہوں نے نہیں بنایا۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو مقصود بنا لیا ہے۔ یہی دنیا، یہاں کے زیب و زینت، یہاں کے تعیشات، یہاں کی عیش والی زندگی، یہاں ساری خواہشات کے پورے ہو جانے کا تصور۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، دنیا مقصود مومن نہیں، دنیا دارالابتلاء ہے۔
اب اس دنیا کے اندر جب یہ تصور ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہ دار الابتلاء ہے، یہاں امتحان ہوگا، تو اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو پروردگار جل جلالہ نے کیوں نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ دنیا کے انسانوں سے کہا گیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبیب خدا ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، مقصد تخلیق کائنات ہیں، بلکہ جانے کائنات ہیں۔ لیکن اگر ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وصال تک کی زندگی کا جائزہ لیں تو شاید ہی کوئی بڑے سے بڑی مصیبت ہو جس سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ گزرے ہو۔ یقیناً آج بہت سارے مسلمان اس تصور کے ساتھ پریشان ہیں کہ کل کیا کھائیں گے، پرسوں چولہا جلے گا یا نہیں جلے گا۔ یقیناً یہ تکلیف دہ چیز ضرور ہے، اور اس کا احساس اسی کو زیادہ ہوتا ہے جو اس راہ سے گزرتا ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول کیا ہمارے لیے تسلی کو کافی نہیں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، وہ ام المؤمنین جن کی وجہ سے 1/4 اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا، وہ ارشاد فرماتی ہے کہ ایک ایک مہینہ ہمارا ایسا گزرتا جس میں ہمارے گھر میں چولہا تک نہ جلتا تھا۔ یہ ام المؤمنین کہہ رہی ہیں، حضور اللہ کے محبوب اور ام المؤمن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں تک فرمایا کہ ایک ایک مہینے تک ہم 2 کالی چیزوں پر اکتفا کرتے، یعنی کھجور پر اور پانی پر۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تو 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے لمحات گزارے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شعب ابی طالب کے اندر ایسا بھی وقت آیا کہ چمڑے چبا کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات گزارے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اذیت پہنچانے کے اندر مکے کے لوگوں نے، کفار قریش نے اور کفار مکہ نے کوئی کسر نہیں رکھی تھی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ لیکن مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد وہاں پر بھی یہودیوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہیں رہنے دیا۔ لیکن اتنی ساری تکالیف کے باوجود پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خودکشی کا تصور نہیں کیا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ خودکشی کرنے والا جہنمی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وجہ کیا ہے اس ارشاد کی کہ خودکشی کرنے والا جہنمی ہے؟ یہ اس لیے کہ خودکشی کرنے والا یہ تصور کرتا ہے کہ دنیا کی تکلیف بڑی ہے، میں خودکشی کر لوں گا تو تکلیف سے نجات پا جاؤں گا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی کے اندر خودکشی کرنے والا جہنمی اس لیے ہے کہ اس نے اپنے رب کی ذات پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی جان کو اس نے ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کے ذریعے اس نے خودکشی کی ہے قیامت میں اسی چیز کے ذریعے اسے عذاب دیا جائے گا۔ ہم اپنے رب سے کیوں مایوس ہوں؟ ہم اپنے رب کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ میرا رب وہ پالنہار حقیقی ہے، وہ معبود برحق ہے جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ میرا یہ جملہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں، مصیبتیں بڑی نہیں ہیں، اللہ بڑا ہے، اور مصیبتیں آتی ہی اس لیے ہیں گزر جائیں۔
وہ رہنے کے لیے نہیں آتی، مصیبتیں گزر جاتی ہیں، اور اسی مصیبت کے پیریڈ کے اندر انسان اگر دامن صبر کو تھام لے اور اپنے رب سے توکل کامل طور پر رکھے تو میرا مولا غیب سے راہیں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ پڑھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، انبیاء کرام کی حیات طیبہ کو پڑھیں، اور پوری دنیا کا مسلمان امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کربلا کے اندر تکالیف میں کوئی کمی تھی؟ تکالیف کے پہاڑ توڑے گئے، بچے شہید ہوئے، جوان شہید ہوئے، خاندان کے نوجوان اور خاندان کے سب شہید ہو گئے، کوئی وہاں پر جوان لڑکے کی حیثیت سے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بھانجی، جو بھی وہاں پر موجود تھے، کیا انہیں اس وقت کبھی یہ خیال آیا کہ ہم خودکشی کر لیں، کہ ہمارا کیا ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ ایسی سچویشن میں بھی انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ مصیبت بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ خودکشی کرنے سے راحت نہیں ملتی، بلکہ خودکشی کرنے کے بعد جو تکلیف آتی ہے وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے اللہ عز و جل کے عذاب میں گرفتار ہونا ہے، اور جہنم کا عذاب یہ دنیا کے عذاب کے مقابلے میں بہت سخت ترین ہے، بہت سخت ترین ہے، بہت سخت ترین ہے، جسے کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سارے پرابلمز اور یہ تصورات خودکشی وغیرہ کے صرف اس لیے ذہن کے اندر آتے ہیں کہ ہم مصیبتوں کو بڑی سمجھ بیٹھتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں راحت مل جائے گی، لیکن خودکشی کرنے والے کو مرنے کے بعد بھی راحت نہیں ہوتی، اس لیے کہ مرنے کے بعد وہ سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوگا جو جہنم کے عذاب کی شکل کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں نا کیا مصیبتیں ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر۔ ذرا فلسطین کا جائزہ لے لیجئے، یمن کا جائزہ لے لیجئے، سیریا کا جائزہ لے لیجئے، فاقہ کشی کے اندر زندگی گزارنے والے وہ لوگ، لیکن آج کہیں سے ایک واقعہ ایسا سننے کو نہیں ملتا کہ فلسطین میں کسی نے خودکشی کی ہو، یمن میں کسی نے خودکشی کی ہو، سیریا میں کسی نے خودکشی کی ہو، اس لیے کہ وہ سب یہ جانتے ہیں کہ مولا بڑا ہے، اور دن میں 5 مرتبہ مؤذن کے ذریعے کان تک کی آواز پہنچائی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، حالات سے بد دل نہ ہو، حالات کے تصور سے گھبرائیں نہیں، اپنے رب سے رشتے کو مضبوط کر لیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو مضبوط کر لیں، اور یہ تصور دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ دنیا دار الابتلا ہے، جتنا ہم ابتلا کے اندر صبر کریں گے اللہ اتنا ہی اجر ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا۔ مصیبتوں کا علاج خودکشی نہیں ہے، بلکہ مصیبتوں کا علاج جس نے مصیبت عطا فرمائی ہے اسی کی بارگاہ میں پناہ حاصل کرنا، اس سے مدد مانگنا، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے پروردگار کی بارگاہ کے اندر مدد کی بھیک مانگنا، یہ مصیبتوں کا علاج ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اس لیے یہ بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بعض علاقوں کے اندر بعض رکشہ چلانے والے، بعض مزدور، بعض ہاتھ گاڑی چلانے والے، یہ کلمہ پڑھنے والے بھی خودکشی کی طرف قدم بڑھائے، تو مجھے یہ کلپ بنانا میں نے ضروری سمجھا، اور بس یہ 2-4 باتیں ذہن کے اندر رکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا مقصود مومن نہیں، ہمارا مقصد یہ دنیا نہیں ہے، دنیا پیدا کرنے والے کو پانا یہ ہمارا مقصد ہے۔ دنیا میں ہم کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ ہم اپنی آخرت اچھی کریں، ہم دنیا اچھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آخرت اچھی کریں۔ اسی لیے قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں رب قدیر فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا برتاؤ اور اس کا سنگار، جو کچھ بھی چیز دی گئی ہے
یہاں دنیا میں جتنی بھی چیز ملی ہے یہ دنیا کا سنگار ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے، برتاؤ، پرماننٹ کی بات نہیں کی گئی، برتاؤ کی بات کی گئی۔ ہم یوز کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، بھئی ہم مریں گے تو جتنی چیزوں کا ہم نے استعمال کیا وہ تو قبر میں لے کر نہیں جائیں گے نا، سب یہی چھوڑ کر کے جائیں گے، سب یہی رہ جائے گا، تو برتاؤ ہم نے اور دنیا کو سنوارنے کی، دنیا کا سنگار ہے یہ۔ لیکن آگے فرمایا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، قرآن کا انداز دیکھیے، رب فرماتے ہیں اور جو اللہ کے پاس ہے اور وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، یعنی اللہ عز و جل کے پاس جو چیز ہے وہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، بے پناہ بہتر ہے، اور وہ ایسی چیز ہے جو فنا ہونے والی نہیں ہے، باقی رہنے والی۔ دنیا کی چیزیں بھی فنا ہو جائیں گی، دنیا بھی فنا ہو جائے گی اور سب کچھ فنا ہو جائے گا، لیکن میرے مولا کے پاس جو چیز ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ افلا تعقلون، قرآن کس طریقے سے فرمائے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے بے وقوف ہیں، کتنے بے وقوف ہیں کہ فنا ہونے والی چیز سے دل لگا کر بیٹھے ہیں اور باقی رہنے والی چیز اور بہتر چیز کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کرتے۔ تو میری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آئیے ہم سب ارادہ کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ العظیم ہم آخرت کی تیاری کریں گے اور دنیا کو ایک برتاؤ کے اعتبار سے، ٹیشو کے اعتبار سے اور ضرورت کے اعتبار سے دنیا کو ہم استعمال کریں گے، اور جو بھی دنیا کی چیزوں کا استعمال کریں گے وہ اس اعتبار سے کریں گے کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ یہ آخرت کے لیے، جیسے ہم کھانا کھائیں تو کھانا مقصود نہ ہو، مقصود یہ ہو کہ اس سے ہمیں طاقت ملے گی تو ہم اللہ کی بندگی کر سکیں گے۔ دولت کمائیں اس نیت سے نہیں کہ دولت ملے گی تو عیاشی کریں گے، نہیں، بلکہ دولت ملے گی تو اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر ہم سرخ روئی حاصل کریں گے اور ہماری آخرت سنواریں گے۔ اس طرح سے ہم سوچ بنائیں، اور یہ جو مغربی سوچ ہے دنیا دنیا، یہاں کی عیش، یہاں کا عیش، یہاں کی عشرت، نہیں، دنیا مقصود مومن قطعی طور پر نہ ہو، مقصود مومن آخرت ہے اور اسی کی تیاری میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہاں مینشن کر دیا، آپ کھائیں بھی، آپ پیئیں بھی، آپ پہنیں بھی، آپ تجارت بھی کریں، آپ پیسہ بھی کمائیں، لیکن یہ ساری چیزیں مقصود نہ ہوں، بلکہ ان ساری چیزوں کے ذریعے آپ اور ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، جو بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ جس طریقے سے لفٹ میں ہم سوار ہوتے ہیں، لفٹ ہمارا مقصود نہیں، بلندی پر پہنچنا ہمارا مقصود ہے، لفٹ ہمارے لیے ذریعہ ہے، زینہ ہمارے لیے ذریعہ ہے، ایسے ہی دنیا کو ہم ذریعہ بنائیں آخرت کے لیے اور وہاں کی کامیابی کے لیے، اسے مقصود نہ بنائیں، اور پھر یہ ذہن میں رکھیں یہ دنیا ہے ہی دار الابتلاء۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے رب کی رضا حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حالات سے بددل ہو کر کوئی مسلمان بھی انشاءاللہ العظیم جو ہے مایوس ہو کر کے خودکشی کی طرف یا نا امیدی کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھائیں گے۔ ہمارا رب وہ ہے جو زمین کے سینے کو چیر کر دانہ نکال دیتا ہے، ہمارا رب ہے، اور وہ ہے جو الحمدللہ پروردگار ہمارا وہ پالنہار حقیقی ہے جو پتھروں سے پانی کے چشمے نکالتا ہے، جو انڈے سے زندہ مرغی نکالتا ہے، یہ وہ قادر مطلق ہے۔ تو مصیبتوں سے نکالنا یہ اس کے دست قدرت میں ہے، اور ہمارا رب طاقتور ہے، اور وہ جس طرح سے چاہے، جس طریقے سے چاہے اپنے بندوں سے مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اسی لیے قرآن نے کہا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مصیبتیں نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دی ہیں، اور وہی ہمارا مولا ہے، اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اللہ عز و جل ہمیں
اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل بغیر امتحان ہی کے ہمیں کامیابی اور کامرانی سے جو ہے گزار دے، اور پروردگار جل جلالہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے راحت اور آسانیاں پیدا فرمائے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ مستقبل کے حالات سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، اس لیے کہ مصیبت بڑی نہیں، ہمارا رب بڑا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔